جی جناب شہباز شریف صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، کل آپ نے میری تقریر کو آپ نے انٹرپٹ ہونے دیا، جو کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ نے میری تقریر کو انٹرپٹ ہونے دیا، پلیز نہ کرے. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اپنی سیٹوں پہ بیٹھے، اپنی کہ سیٹوں پہ بیٹھے. لیڈر آف دی اپوزیشن بات کریں اور آپ دوسرے بینچز جو ہیں وہ انٹرپٹ کریں. یہ آپ نے کل ہونے دیا اور پھر اس کا خمیازہ یہ معاف کیجئے یہ بھگتیں گے اور آپ کو بھی اس کا ذمہ دار بنایا جائے گا. تاریخ آپ کو ذمہ دار بنائے گی اس کا. اور آپ نے جس خاموشی اور سکوت طاری رکھا آپ نے، یہ آپ نے ایوان کی جس کا آپ کے پاس ذمہ داری ہے، اس ایوان کی آپ کے پاس ذمہ داری ہے. آپ نے اس ایوان کا جو احترام ہے آپ نے مجروح کروایا. جناب اسپیکر، مجروح کروایا آپ نے. اور تاریخ آپ کو ان الفاظ میں یاد رکھے گی کہ آپ نے ایوان کا جو تقدس ہے اس کو مجروح کروایا آپ نے. بہرکیف میں انشاءاللہ اپنی تقریر کروں گا اور انشاءاللہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں پلیز. ریاست مدینہ کا آپ پلیز سائڈ پہ ہو جائیں. ذکر کرنے والوں کو جناب آپ اسپیکر، سائڈ پہ ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں پلیز. سائڈ پہ ہو جائیں. ریاست مدینہ کا آپ ذکر سائڈ پہ ہو کرنے جائیں، والوں پلیز. کو آپ سائڈ پہلے پہ ہو جائیں. مدینہ کی ریاست کی نہ معیشت کرے کا پلیز، نہ کرے، مطالعہ کرنا چاہیے. نہ کرے، اور جناب اسپیکر، یہ نہ کرے پلیز. ان نہ کو کرے، چاہیے سارے رولز کے خلاف ورزی کرے کہ وہ نہ کرے پلیز. مال آپ کو پلیز چھوڑ کر سائڈ پہ اعمال چلے جائیں کی پلیز. طرف، سائڈ پہ چلے جائیں. مال کو چھوڑ کر اعمال کی طرف سائڈ پہ چلے وہ جائیں. آپ سائڈ پہ توجہ چلے دیں جائیں. جناب اسپیکر. آپ سائڈ پہ اور چلے میں جائیں. یہاں پر یہ آپ کو آپ آج سائڈ پہ چلے جائیں. بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے جناب اسپیکر 2018 میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 5.8% پہ جا پہنچی تھی. اور پھر اس کے بعد عمران خان نیازی اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے تو پہلی مرتبہ 5 سالوں بعد جی ڈی پی پہلے سال چلی گئی 2.1% پر، اور پھر اگلے سال کووڈ آنے سے پہلے جناب اسپیکر اس طرح اسپیکر نہیں کیا کرتے جس طرح آپ کر رہے ہیں. نہ کرے. یہ آپ دیکھو پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلوں سے مٹی اتار رہے ہیں آپ. باہر کیا جناب اسپیکر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگلے سال کووڈ سے پہلے -0.5 جی ڈی نیچے چلی گئی. آپ اپنی اور سیٹوں پہ 1952 کے بعد اپنی سیٹوں پہ جائیں. اپنی سیٹوں پہ جائیں جناب اسپیکر، اپنی سیٹوں پہ یہ جائیں. تاریخ کی اپنی سیٹوں سب پہ سے جائیں. کم جی ڈی سیٹوں پی پہ تھی جائیں. 1952 کے بعد. میڈم اپنی اور سیٹ اس پہ کے بعد ان 3 سالوں میں جناب اسپیکر، ان 3 سالوں میں 2 کروڑ افراد پی ٹی آئی کے دور میں خط افلاس سے نیچے جا چکے ہیں اور وہ خط افلاس کی گہری کھڈ میں بیچارے گر چکے ہیں. جناب اسپیکر، آج عام آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے. ان کو سائڈ پہ کرو. اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد خط افلاس سے نیچے جا چکی ہے. جناب اسپیکر، یہ جناب اسپیکر مجھے بتائیے کہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ عمران خان نیازی نے. پوری قوم اس بجٹ میں سوال کرے یہ پکار کے
کہ کہاں ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں عمران خان؟ پوری قوم بھائی جو موبائل کر رہے ویڈیو کر رہے پکار کے پوچھ رہی ہے جناب اسپیکر کہ کہاں ہے وہ ہلو 50 لاکھ یہ موبائل لے لیں ان سے، موبائل لے لیں، جو موبائل کر رہے ہیں موبائل لے لیں ان سے، جناب موبائل لے اسپیکر لیں، سراپا احتجاج ہے کہ کہاں ہے وہ فوڈ سیکورٹی کا وعدہ؟ موبائل لے لیں، پوری جو موبائل قوم استعمال کر رہے ہیں سب سے موبائل لے لیں، جناب اسپیکر پوری قوم پوچھتی ہے سب سے کہ موبائل لے کدھر ہے لیں، وہ موبائل لے لیں 300 سب سے، ارب ڈالر رفیع اللہ جو واپس لانے تھے؟ کہاں ہے وہ 300 ارب ڈالر؟ کہاں گیا وہ دعویٰ جناب اسپیکر؟ کہاں گیا وہ دعویٰ کہ ہم 3 مہینے میں کرپشن ختم کر دیں آپ گے؟ موبائل لے لیں ان سے، حقیقت رفیع اللہ حال سائڈ یہ پہ ہے ہو جائے۔ جناب اسپیکر کہ کرپشن تو انہوں نے کیا ختم کرنی تھی، آج تاریخ کی بدترین کرپشن پیچھے آ جائیں، پیچھے آ جائیں، آپ لوگ پیچھے آ جائیں، جاری ہے۔ پیچھے آ جائیں، پیچھے آ جائیں، تو پیچھے آ کرپشن جائیں، ہے، پیچھے جائیں، پیچھے پٹواری پیچھے جائیں تحصیلدار، معاشرے کا ہر شعبہ آج کرپشن میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر جناب اسپیکر کرپشن کے بغیر ہوتی نہیں، اور اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے پلیز، اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے، لوگوں کی جیبیں اپنے اپنی پہلے سیٹوں پہ ہی بیٹھے پلیز، غربت سے کٹ چکی ہے۔ کرپشن نے اس کو مزید خراب کر دیا ہے، اپنے اپنی جیبیں سیٹوں پہ بیٹھے، خالی ہو گئی ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے، اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے، اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے، 50 لاکھ لوگ بے روزگار کر دیے ہیں، اور وہ اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے، بڑی اپنی لمبی سیٹوں پہ بیٹھے، وہ غار میں دھکیلے جا چکے ہیں جناب اسپیکر۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، دل خون کے آنسو روتا۔ اسپیکر صاحب مجھے دیکھیں، اسپیکر صاحب ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں جناب اسپیکر۔ آج سائڈ پہ ہو جائے، جناب سائڈ، اسپیکر تاریخ کی سب سے بلند سطح پر آج بے روزگاری 15% پر پہنچ گئی ہے، 15% پر، اور مہنگائی ڈبل ڈیجٹ ہے، ڈبل ڈیجٹ 16% پر مہنگائی جہاں پہنچی ہے۔ آپ کو شرم اسپیکر آنی صاحب چاہیے، میری طرف دیکھیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، ادھر دیکھیں، ادھر جناب اسپیکر۔ اسی طریقے سے میں آپ کو آپ سائڈ پہ ہو جائے، بتانا سائڈ پہ ہو چاہتا جائے، ہوں کہ مجموعی طور پر اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں 30% ان 3 سالوں میں اضافہ ہو چکا ہے، 60% بڑھ چکی ہے۔ اور جناب اسپیکر یہ کہتے ہیں اس وقت قیامت خیز، آپ اس سائڈ پہ ہو جائے، یہ سیٹ قیامت خیز لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس وقت۔ اور پھر انہی کے وزراء نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے بجلی کے فالتو پلانٹ لگائے اور ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کی۔ جناب اسپیکر آج قیامت خیز لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ اگر فالتو بجلی ہم نے پیدا کی تھی تو پھر آج لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اور آج اسکولوں اور کالجوں میں بچے اور بچیاں بے ہوش کیوں ہو رہی ہیں؟ جناب اسپیکر سچی بات یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگا کر لوڈ شیڈنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور یہی وہ بات ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بجلی ہم نے مہنگی ترین بجلی پیدا کی۔ جناب اسپیکر آپ اس طرح کے اشارے نہ کریں، آپ اسپیکر ہیں، سائڈ پہ ہو جائے، سائڈ پہ ہو جائے، آپ اسپیکر ہیں، اسپیکر کا بڑا قد ہے۔ میں اس کو سائڈ پہ کر رہا ہوں، آپ جناب اسپیکر میں کہنا یہ چاہتا ہوں جی کہ بجلی کے سستے ترین منصوبے نواز شریف کے دور میں لگے، اور یہی وہ بات ہے جس سے یہ لاجواب ہیں
کہ ایک دھیلے کی کرپشن تو دور کی بات ہے، اربوں روپے بجلی کے منصوبوں میں بچت ہوئی، اور اگر یہ پلانٹس نہ ہوتے تو 8-8 گھنٹے کے بجائے، میری طرف دیکھیں اسپیکر صاحب، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی۔ لہذا الحمدللہ نواز شریف نے بجلی بنائی، انہوں نے قوم پر بجلی گرائی، اور یہی فرق ہے مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا۔ اور جناب اسپیکر، یہ کیسی ترقی اور خوشحالی ہے، یہ کیسی ترقی اور خوشحالی ہے کہ آج 1200 ارب روپے کا جو کرونا کا پیکج ہے وہ بدترین غفلت اور کرپشن کا شکار ہو چکا ہے۔ دنیا کے ممالک میں ویکسین کے لیے وہاں کے حکمران دن رات وسائل جمع کر رہے ہوں، دنیا کے ممالک اپنی قوموں کو کورونا سے بچانے کے لیے اربوں ڈالر کی ویکسین خرید رہے ہوں، اور یہاں پر ہمارے حکمران، ان کو احساس تک نہیں ہے، بے حسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگر اس ملک میں عمران خان مسلط نہ ہوتے تو آپ یقین کر لیں کہ اس ملک میں کورونا کے حوالے سے عوام کی حالت اتنی ابتر نہ ہوتی۔ میں خود نمائی سے کام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سلیم آپ سائڈ پہ جائیں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے ڈینگی کا جس طرح مقابلہ کیا، ڈینگی کے بارے میں ڈاکٹرز کو، نرسز کو، ایکسپرٹس کو زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ سری لنکا کے ایکسپرٹس بلائے، لمبی کہانی ہے، انہوں نے ہمیں بڑا ڈرایا کہ خدا نہ خواستہ 25,000 لوگ فوت ہو سکتے ہیں، لیکن اس مالک کا کرم ہے کہ ہم نے دن رات محنت کی، چاہے وہ پولیٹیشین تھے، چاہے وہ ڈاکٹر تھے، چاہے وہ ایپٹمالوجسٹ تھے، چاہے وہ نرسز تھیں، چاہے وہ بیوروکریٹس تھے، چاہے وہ پیرامیڈکس تھے، دن رات کام کر کے ڈینگی کا مقابلہ کیا۔ ہم نے ہسپتالوں میں فری بلڈ ٹیسٹ کیا، ہم نے پلیٹلیٹ مشینیں باہر سے ہوائی جہاز سے ہم نے ایئر فریٹ کروائیں، ہم نے سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج کروایا، پرائیویٹ لیبارٹریز کو، پرائیویٹ ہسپتالوں کو ہم نے پابند بنایا، 90 روپے کا ٹیسٹ کی قیمت رکھی۔ بعض ہسپتالوں نے احتجاج کیا، ہم نے پرواہ نہیں کی، اور پھر دیکھیں جناب اسپیکر کہ پھر اس سال کو موبٹیز کو شامل کر کے مریض صرف 250 لوگ یا 250 اللہ کو پیارے ہوئے، اور اگلے سال ایک موت بھی ڈینگی کے حوالے سے واقعہ نہیں ہوئی۔ تو جناب اسپیکر، یہ کیا تھا؟ یہی وہ سٹرکچر ہے، یہی وہ نظام ہے کہ عمران خان نیازی اور ان کی ٹیم پاکستان کے کریا جاتے، وسائل اکٹھے کرتے، توانائیاں یکجا کرتے، دن رات پھرتے کراچی میں، لاہور، کوئٹہ، پشاور اور پاکستان کے دیہاتوں میں، قصبوں میں، اور ویکسین کی خود سپرویژن کرتے۔ لیکن یہ تو خواب غفلت میں یہ مدہوش تھے، ان کو عوام کا کوئی احساس نہیں تھا، صرف وہ ویکسین جو تحفے میں ملی بس اس کے اوپر اکتفا کیا، وگرنہ جو چینی اور جو آٹے کے سکینڈل اور جو کاٹن کے سکینڈل میں ابھی بتاؤں گا، وہ اربوں روپے جو قوم کے کھائے گئے، اگر وہ پیسے یہ رکھتے تو آج ویکسین بھی وافر تعداد میں ہوتی، اور اگر عمران خان نیازی ہمت کرتے تو پورے پاکستان میں چپے چپے میں جا کر
ویکسین لگاتے اور قوم کو کورونا سے محفوظ کرتے. ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا آفت بھی آئی, ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی تھی, یہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے مگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تھا. جناب اسپیکر, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے کون سی ترقی کی ہے؟ یہ ہے وہ ویکسین کا ایک چارٹ. پاکستان اس خطے میں ویکسین کے حوالے سے سب سے پیچھے ہے. آپ نے شاید اس کو پڑھنا تو نہیں مگر میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں. جناب اسپیکر, وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کی ترقی ایکسپورٹس کے ذریعے ہے, برآمدات کے ذریعے ہے. مجھے اس سے پورا اتفاق ہے, لیکن ان 3 سالوں میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 35% کم کرنے کے باوجود 2018 کا جو ایکسپورٹ کا لیول تھا پی ایم ایل این گورنمنٹ کا, یہ اس سے آگے آج تک نہیں جا سکے. 35% روپے کی قدر کم کی, لوگوں کو مہنگائی کے چکی میں پیس دیا اور اس کے باوجود بھی یہ کم نہیں کر سکے, ڈالر ایکسپورٹس کو بڑھا نہیں سکے. اسی طریقے سے جناب اسپیکر, 3 سالوں میں مالیاتی خسارہ 10,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے 3 سالوں میں. اور یہ مالیاتی خسارہ جناب اسپیکر اگر نواز شریف کے 3 ادوار ملا لیں, 93, 93, 97 اور پھر 2013 سے لے کے 18 تک 10 سال کا نواز شریف کے دور کا مالیاتی خسارہ ایک طرف اور ان 3 سالوں کا مالیاتی خسارہ اس سے بھی بڑھ گیا. اب بتائیے, اس کو کہتے ہیں ترقی, اس کو کہتے ہیں خوشحالی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان نیازی اس ملک پر مسلط نہ ہوتے تو آج پاکستان ترقی کی شاہراہوں پر تیزی سے دوڑ رہا ہوتا. جناب اسپیکر, چند لنگر خانوں اور مہمان خانوں سے ترقی نہیں ہوتی. ہاں, یہ بہت اہم فریضہ ہے. صاحب حیثیت لوگ بالکل لنگر کھولتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, لیکن حکومتیں ان کا ہاتھ بٹا کر زراعت اور اس کے ساتھ صنعت, کاروبار, تجارت کو فروغ دیتے ہیں, اس کی پالیسیاں بناتے ہیں. اس کے بغیر جناب اسپیکر ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی, یہ ممکن نہیں ہے. آج جناب اسپیکر جو پر کیپٹا انکم ایک پاکستانی کی ہے وہ 13% نیچے جا چکی ہے اور محنت کش مزدور اس کا نوالا چھین لیا گیا ہے, اس کی ایک روٹی آدھی ہو چکی ہے. انہوں نے جناب اسپیکر ان 3 سالوں میں 13,000 ارب روپے کے قرض لیے ہیں 3 سالوں میں. یہ تاریخ کا ایک اور بدترین پہلو ہے, یہ تاریخ کا ایک اور بدترین پہلو ہے کہ 13,000 ارب روپے کے جو قرضے لیے ہیں جناب اسپیکر, انہوں نے 2018 میں نواز شریف کی قیادت میں جو ہماری اکانومی ہے اس کا والیوم, معیشت کا حجم وہ 313 ارب ڈالر تھا, جو آج ان کی نالائکی, ان کی انکمپٹنس, ان کی غفلت, ان کی کرپشن
से सुकड़ कर 296 अरब पे आ चुकी है। ये है तरक्की और ये है खुशहाली। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर इमरान खान नियाजी इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत ना होते तो आज हमारी इकॉनमी 313 अरब डॉलर से बढ़कर 370 अरब डॉलर पे होती। और जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल वजीर खजाना ने कहा कि हम गन्ने और कपास और हम दूसरी अजनास में खुद कफील हो चुके हैं, और दूसरे सांस में कहा कि पाकिस्तान अब इन अशिया का डेफिसिट मुल्क बन चुका है, यानी अशियाए खुराक में पाकिस्तान नेट इंपोर्टर बन चुका है। कितने दुख और दर्द की बात है कि जो धरती सोना उगलती हो, जो धरती इतनी जरखेज हो, जहां पर किसान इतना कवि हो, मेहनती हो, जनाब स्पीकर, वहां पर पाकिस्तान का एक का नेट एक्सपोर्टर के बजाय नेट इंपोर्टर बन जाना, इससे बड़ी और बदकिस्मती क्या हो सकती है। मगर वजीर खजाना बताएं कि अगर बम्पर क्रॉप्स हुई थी तो फिर आटे की कीमत 35 से 85 पे किस तरह पहुंच गई। अगर बम्पर क्रॉप्स हुई थी, अगर वाफर क्रॉप्स थी, तो फिर चीनी की कीमत 52 रुपए से 100 रुपए से ऊपर किस तरह चली गई। जनाब स्पीकर, मैं आपको आज राज खोले देता हूं, मैं आपको आज हकायक बताना चाहता हूं। इमरान खान नियाजी वो है जिम्मेदार इस सारे क्राइसिस का। चीनी को 100 रुपए पे पहुंचाना जिम्मेदारी इमरान खान की है, आटे को 85 रुपए पे पहुंचाना इसकी जिम्मेदारी इमरान खान नियाजी की है। क्यों? उसकी मैं हकायक से आपको दलाइल देना चाहता हूं। इन्होंने, जनाब स्पीकर, इमरान खान नियाजी ने 11 लाख चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। उसकी क्या मंतक थी, क्यों दी गई? चलो, इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात वो मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने एक्सपोर्टर को अरबों रुपए की सब्सिडी दी, ऐसे हालात में जबकि सब्सिडी की जरूरत नहीं थी। क्यों? कि रुपए की कदर में तेजी से कमी आ रही थी। रुपया डॉलर के मुकाबले में 140 तक पहुंच गया था, 150 तक पहुंच गया था, और सब्सिडी का फायदा एक, और दूसरा ये विंडफॉल प्रॉफिट, ये बुनेंजा, जनाब स्पीकर, ये बुनेंजा वो इन एक्सपोर्टर्स की जेबों में गया और पाकिस्तान के खजाने को नाकाबिले तलाफी अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। यही वजह है कि वैक्सीन नहीं खरीदी गई। अगर पैसे जो जाया हुए करप्शन में, ना गुजरे, मुझे बात करने दे स्पीकर साहब, मुझे बात करने दे, सामने से ना गुजरे, मुझे बात करने दे आप। जनाब स्पीकर, अगर ये अरबों रुपए का डाका ना पड़ता, अगर ये अरबों रुपए का डाका ना पड़ता चीनी की एक्सपोर्ट में, आटे की एक्सपोर्ट में, सब्सिडीज में और डॉलर रुपए की इक्विटी में जेबें भरने का, तो आज इतने पैसे होते जनाब स्पीकर कि हम दोस्त ममालिक से वैक्सीन के अलावा हम इस मुल्क के आम आदमी को कोरोना से बचाने के लिए हम वैक्सीन खरीद सकते थे। और फिर जनाब स्पीकर ये कहते हैं कि बम्पर क्रॉप हुई। कैसी बम्पर क्रॉप? कॉटन, कपास, हमारे दौर में 11 मिलियन बेल्स हुई 2016-17 में, यानी 1 करोड़ 10 लाख गांठ
अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के दौर में जो आज 70 लाख गांठ पे पहुंच चुकी है, ये है तरक्की, ये है ज़राअत की खुशहाली। इन्होंने ज़राअत को भी बर्बाद किया और इन्होंने कारोबार को भी बर्बाद किया। और जनाब स्पीकर, आज इमरान खान नियाजी ने पाकिस्तान को भारत से कॉटन और चीनी मंगवाने का मोहताज करने का एक इंतहाई खराब मंसूबा बनाया। 2 महीने पहले बतौर वजीर तिजारत ACC को समरी भिजवाई कि जनाब भारत से हम चीनी बरामद करें और कॉटन बरामद करें, और फिर कैबिनेट में बतौर वजीर आजम उस समरी को रिजेक्ट किया जाता है। ये इनकी पॉलिसी, ये इनकी सोच, ये इनकी गवर्नेंस, ये इनकी हिकमत अमली के एक सेकंड कुछ और दूसरे सेकंड कुछ। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक बड़े दिलसोज वाकया की जिक्र करना चाहता हूं। शहर रमजान में गन्नम और चीनी लेने के लिए हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारी बेटियां रोजा रखकर शिनाख्ती कार्ड हाथ में लिए और अंगूठे पर लकीर लगवाकर लंबी कतारों में सख्त चिलचिलाती धूप में सिर्फ 1 किलो चीनी और 1 किलो आटा के लिए लंबी कतारों में लगी हुई थी। ये मैं तस्वीर, जनाब स्पीकर, अब आपको तस्वीर मिल गई है, तस्वीर मिल गई है, आपने तस्वीर भेजी, मैंने तस्वीर भेजी है आपको। ये वो लाइनें हैं हमारी कौम की माओं, बेटियों और बहनों की। शहर रमजान में सिर्फ 20 रुपए की 1 किलो चीनी और आटे की बचत के लिए लाइनों में लगे थे। और ये पूरे पाकिस्तान में, ये बदकिस्मती से यही मंजर पूरे पाकिस्तान में था। तो जनाब स्पीकर, मुझे बताएं, वो बजट जो किसी को सुकून न दे सके, वो बजट जो गरीब की गुर्बत को कम ना कर सके, वो बजट जो महंगाई को खत्म न कर सके, वो बजट जो जनाब स्पीकर गरीब मरीज को मुफ्त दवाइयां ना दे सके, वो बजट नहीं, वो फ्रॉड है, वो सरीहन धोखा है, शराब है। मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, लिहाजा कौम को आज डिबेट नहीं, रिबेट चाहिए, रिबेट। कौम को आज डिबेट नहीं, रिबेट चाहिए, रिबेट। जनाब स्पीकर, मैं आपको इनकी बदतरीन कारकर्दगी पर बताना चाहता हूं। इन्होंने 3 साल पहले अपने बजट में जो रेवेन्यू रिसीट्स का जो दिया था तखमीना, वो 4,435 अरब था। जो वसूल हुआ वो 3,829। अगले साल तखमीना 5,555 अरब था। वसूल हुआ वो सिर्फ 3,897। और फिर रमा माली साल में इनका तखमीना है 4,963। शुनीद है, इनका दावा है कि 4,691 रुपए जमा होंगे। तो जनाब स्पीकर, अगले साल के लिए इन्होंने, यानी जो चौथा बजट है, इसमें 5,829 रुपयों का इन्होंने महसूलात, इन्होंने FBR की इन्होंने बताई हैं। टैक्स में मुझे बताएं कि 3 साल के अंदर सिर्फ 800 रुपए का इजाफा हो इन 3 सालों में, तो क्या एक साल में 1100 अरब रुपए ये जमा कर सकते हैं? इससे बड़ा जनाब स्पीकर
इस बजट में मैडम झूठ साइड पे हो जाए, साइड पे और हो जाए फ्रॉड क्या हो सकता है? जनाब स्पीकर, ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है, ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि इन्होंने इन 3 सालों में 1200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का गरीब आदमी पर बोझ डाला। और मैं आपको उस गरीब घराने की खुद आप बीती सुनाना चाहता हूं कि मैं एक घर में गया, वहां पर एक कमरा था और वहां पर एक खातून जिसको पीढ़ी कहते हैं वहां बैठी हुई थी और वो बेवा थी, कपड़े सिलाई का वो काम करती थी। मैंने पूछा, अम्मा आपका क्या आपका कारोबार? उनके बेटा मैं सिर्फ ये कढ़ाई करती हूँ, सिलाई करती हूँ। मैंने कहा कितनी आमदन है? कहने लगी कि अगर रमजान शरीफ हो तो फिर पैसे अच्छे बन जाते हैं, लेकिन आम हालात में और इन हालात में गुज़र औकात बहुत मुश्किल है, जिंदगी हम पर तंग है। सामने चारपाई पे, जिसके पंजाबी में जनाब स्पीकर मंजी कहते हैं, मंजी, वहां पर एक जवान बच्ची वो बीमार नजर आ रही थी और वो लेटी हुई थी। मैंने पूछा कि ये कौन? उनका कि ये मेरी बेटी है। मैंने कहा कि क्या बीमार? उनका कि इसको तपदिक का मरीज है। मैंने पूछा कि इसका इलाज हो रहा है? कहने की बेटा इसका खामंद इसको यहां छोड़ गया है और ये अब अल्लाह के सहारे है, मैं इसको देख रही हूं। तो मैंने कहा कि आप कहां पकाती हैं? कहेंगे इसी कमरे में। मैंने कहा कहां नहाने का इंतजाम है? इसी कमरे में। जनाब स्पीकर, मुझे आप बताएं कि एक तरफ खल्के खुदा की ये तस्वीर हो, खल्के खुदा इस तरह तड़प रही हो, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान की दौलत को निचोड़ दें, मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान की दौलत पर, चाहे वो शुगर की एक्सपोर्ट के नाम पर, साइड पे हो जाए, सब्सिडी के नाम साइड पे हो जाए पर, प्लीज, और मैडम रुपया आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए प्लीज, साइड पे हो जाए, कोई डॉलर के मुकाबले साइड पे हो जाए प्लीज, अरबों खरबों आप साइड पे हो जाए, थोड़ा साइड पे हो जाए, लूटे जाएं, फिर साइड पे हो जाए मैडम कहां प्लीज, से आएगी? फिर वाकई एक रोटी आधी हो जाएगी, फिर वाकई वो बेवा, उसके ऊपर जिंदगी तंग हो जाएगी। और ये मिसाल एक बेवा की नहीं है, ये वो करोड़ों अजीम पाकिस्तानी हैं जो फजर के वक्त अल्लाह के हजूर झुकते हैं, रिस्के हलाल की तलाश में दिन रात आप साइड पे हो जाए, मारे फिरते हैं, मगर बड़ी मुश्किल से उनका एक वक्त की गुजर होती है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसके मुकाबले में वजीर आजम नवाज शरीफ के जमाने में मोहम्मद हिसाब डार, जो उस वक्त वजीर खजाना थे, बड़ी मेहनत, लगन और शबाना रोज मेहनत की बदौलत पाकिस्तान के अंदर 47 साल, जो गुजर हुए 47 साल थे, उनके मुकाबले में महंगाई को कम तरीन सतह पर रखा और रेवेन्यूज को 2013 से लेकर 18 तक दुगना कर दिया, यानी 3,842 पर चले गए। हमारी महसूलात 1946 अरब से, और इसी तरीके से ना करो भाई, ना करो, जनाब स्पीकर, ना करो, थोड़ा सा स्पीकर सामने आ जाए। जी मियां साहब प्लीज, थोड़ा सा पीछे हो जाए कैमरे का, स्पीकर साहब का जी प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि 2013 में 1946 अरब रुपए का रेवेन्यू था, जो 2018 में 3,842, यानी ऑलमोस्ट दुगना हो गया। जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान
کی تاریخ کا پہلا IMF پروگرام تھا جو نہ صرف مکمل ہوا، اپنے کامیاب اختتام تک پہنچا، بلکہ IMF کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ٹیکس ریونیو بھی بڑھا، ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوا، مہنگائی ہر سال کم ہوتی رہی ان 5 سالوں میں، اور سی پیک کے منصوبے ان کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہوتا رہا۔ میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ابھی آپ کو ریکارڈ پیش کروں گا، اور ریکارڈ مدت میں بجلی کے منصوبے سی پیک کے بھی اور پاکستان کے اپنے وسائل سے بھی وہ منصوبے جناب اسپیکر لگائے گئے، اور انہوں نے 3 سالوں میں 2 کروڑ پاکستانیوں کو خط افلاس سے نیچے دھکیل دیا۔ نواز شریف کے دور میں ان 5 سالوں میں 2 کروڑ پاکستانیوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے جایا گیا۔ یہ ہیں وہ جناب اسپیکر عظیم کارنامے جو جناب اسپیکر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دور میں ہوئے، اور آج یہ حکومت PTI جو دن رات پوری قوم سے مسلسل جھوٹ بولتی رہتی ہے، یہ حکومت، انہوں نے کہا، اعتراف کیا ہے کہ اس سال مزید 3420، اب دیکھیے 3 کے بعد 420 کا ہنسا آ رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ لبوں میں ہنس رہے ہیں جناب اسپیکر، کھل کے ہنسیں کہ 3420 کی فگر انہوں نے کہا ہے کہ قرض مزید لیں گے 3000 اور 420۔ اب بتائیے کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ 3 سالوں میں انہوں نے قوم کے ساتھ 420 کی ہے، تو یہ تو ان کی اپنی جو فگر ہے جناب اسپیکر وہ بتا رہی ہے کہ اس سال انہوں نے مزید 3420 کے قرضے لینے ہیں۔ اور جناب اسپیکر دراصل یہ عوام کو 4500 ارب روپے قرضے سے مزید ان کو لینے پڑیں گے، اور عوام کے اوپر سختیوں اور ظلم کا اور بوجھ ڈالیں گے۔ تو اس کے بعد آپ کو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ مہنگائی کا سیلاب نہیں آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ مہنگائی کا سیلاب غریب آدمی کو اس بجٹ کے ذریعے خس و خاشاک کی طرح بہا نہ لے جائے۔ ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ عمران خان نیازی جناب اسپیکر دن رات اس کنٹینر پر کھڑے ہو کر، جہاں پر آپ بھی شاید ہوتے تھے، وہاں پر کھڑے ہو کر انڈائریکٹ ٹیکسز کا بھاشن دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ غریب آدمی کو وہ موت کے دہانے لے جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، انہوں نے ان 3 سالوں میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں، وہ آپ کو علم ہوگا کہ وہ 15 سال میں پہلے کبھی نہیں لگائے گئے۔ جو انڈائریکٹ ٹیکسز جناب اسپیکر انہوں نے لگائے ہیں، اور پھر اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکسز کا عوام پر بوجھ نہیں پڑتا؟ کیا عوام کچل گئے؟ عوام مڈل کلاس کچلی گئی ہے؟ غریب آدمی بیچارہ بے دم ہے، اس کو جان کے زندگی کے لالے پڑ گئے ہیں جناب اسپیکر۔ اور ان 66 صفحات پر مبنی جو تقریر آنریبل وزیر خزانہ نے جو پڑھی ہے، اس کے ہر صفحے پر صاف عیاں تھا
کہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، معاشی تباہی، معاشی بربادی 66 صفحے کے اس سپیچ کے ہر صفحے پہ یہ لکھا تھا. اور جناب اسپیکر، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا IMF کی مشاورت سے یہ بجٹ انہوں نے فائنلائز کیا ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ IMF نے ان کو اس حوالے سے کیا کہا ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ 11 جون کا جو بجٹ ہے جو انہوں نے پیش کیا IMF نے اس کو اپروو کر دیا یا ابھی تک جواب دینا ہے. جناب اسپیکر، ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور میں نے جناب اسپیکر یہ بار بار کہا ہے، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ یہ حکومت 3 سال سے مسلسل سفید جھوٹ بولتی آ رہی ہے، اور کہ بلکہ سفید جھوٹ سے بھی آگے جناب اسپیکر. اور وزیر خزانہ نے فرمایا کہ عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. کیا وہ اپنی بات پر قائم ہیں؟ کیا وہ اپنی اس بات پر سٹینڈ لیں گے کہ کوئی نیا ٹیکس عوام پر نہیں لگایا گیا؟ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، آپ بھی اور سائٹ ہو کیا جائیں پلیز، سائٹ ہو جائیں. عوام پر اگر کوئی ٹیکس آپ بھی سائٹ ہو نہیں جائیں، لگایا سائٹ ہو جا رہا تو وہ ہمیں لے لیں اس ویڈیو. اس کی کنفرمیشن دے. ان کو ادھر پیچھے کر لینا، تو ہمیں ان کی کنفرمیشن دے جس کا ابھی تک کچھ علم نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر، بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں اور بڑی ہی ہوا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ 383 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، میری طرف متوجہ ہوں. جناب اسپیکر، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب اسپیکر، میں آپ سے جناب اسپیکر کہ شنید ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. تو بتائیے، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر وزیر خزانہ کو یہاں پر آ کر یہ بات کہنی چاہیے تھی، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، وگرنہ یہ بات ایوان کی روایات کے نہ صرف خلاف ہوں گی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس ایک فلو ہے جس کی کریکشن بڑی ضروری ہے. جناب اسپیکر، شنید ہے کہ ان ظالمانہ ٹیکسوں میں LNG اور تیل کی امپورٹس پر، خام تیل کی امپورٹس پر 17% سیلز ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اور اگر یہ بات درست ہے جناب اسپیکر تو عوام کی مہنگائی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. پسے ہوئے عوام بیچارے مزید پریشان حال ہوں گے اور زندگی ان کے لیے اجیرن ہو جائے گی. وہ اپنا خدا نہ کرے جسم بھی برقرار نہ رکھ سکے جناب اسپیکر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور پھر دودھ، دہی، ڈیری مصنوعات پر 17% GST لگایا جا رہا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ ان حالات میں ایک غریب آدمی بڑی مشکل سے روٹی اور دہی کا انتظام کرتا ہے. آج اس ٹیکس کے ذریعے اس سے دہی اور روٹی بھی چھینی جا رہی ہے، اور پھر چینی کے اوپر بھی ٹیکس لگا کر اس کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے. آپ KPK سے آپ کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو محنتی آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ محنت کش ہے، وہ
چینی کو چائے میں ڈال کر اپنی انرجی پوری کرتا ہے، توانائی پوری کرتا ہے۔ اب اگر چینی مزید مہنگی کر دی جائے گی تو وہ غریب آدمی، وہ گھرانہ کہاں جائے گا؟ میں آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ایک غریب گھرانے کی تنخواہ ریل ٹرم میں اتنی گر چکی ہے کہ اس کو شام کو یہ فیصلہ کرنا ہے جناب اسپیکر کہ اگلے دن دال روٹی لانی ہے، یا بیمار بچی کے لیے دوائی لانی ہے، یا بیمار جو بسترے مرگ میں ماں ہے اس کو کس طرح کھانا کھلانا ہے، کس طرح پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ بنیان اور جرابیں لانی ہے۔ اس وقت پورے ملک میں یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف یہ ٹیکسز کی بھرمار، اس نے پاکستان کے عوام، غریب عوام اور لوور مڈل کلاس کو جناب اسپیکر اپنے اس ٹیکسز کی سختی میں کچل دیا ہے۔ اور اس سے بھی اور سیریس معاملہ کہ شنید ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو طے کرانے میں بعض عالمی طاقتوں کا رول ہے، تو پھر اگر یہ بات ہے جناب اسپیکر تو عمران خان نیازی کو یہاں پر آ کر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہیں اور کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے جناب اسپیکر کہ عمران خان نیازی بطور وزیر اعظم کی ایسے جب معاملات آتے ہیں، حساس معاملے، تو سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب غربت اور بے روزگاری کی بات ہوتی ہے تو یہ وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب ویکسین کے ٹیکوں کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب کرونا کے خلاف ایک جدوجہد کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، جب فلسطین کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب عوام کو ٹیکسوں کے اوپر دبانے کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، جب غریب کے منہ سے نوالا چھیننے کی بات ہوتی ہے، جب 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ وہ لوگ، کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جن کے لیے اللہ کی آسمان چھت کا کام دیتا ہے اور یہ زمین فرش کا کام دیتی ہے، ان کے پاس ایک کمرہ نہیں ہے، 6 یا 8 بچوں کے کنبوں کو کہاں پر رکھیں؟ جب ان 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے بتائیے، جب دن رات جھوٹ اور جب چینی سکینڈل اور بی آر ٹی سکینڈل، آٹا سکینڈل، جب ان کی بات ہوتی ہے جناب اسپیکر تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ اس لیے بات کریں تو کس سے کریں؟ اور آج جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے یہ 3 سال ہم نے جب ان کو 2013 میں پرانا پاکستان ان کے حوالے کیا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، میں وہ اختصار کے ساتھ جناب اسپیکر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 5.8% کو ہم لے گئے اپنی ترقی کی، اور ہائیسٹ لیول پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اچیو کیا۔ جناب اسپیکر، اس وقت دہشت گردی چاروں طرف تباہی مچا رکھی تھی۔ آپ جانتے ہیں KPK میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، مہران کی وادیوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں دہشت گردی نے تباہی مچائی تھی، اور کس طرح ہر روز مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے، ماؤں کی گود اجڑ گئی اس دہشت گردی سے
عبادت گاہیں، جناب اسپیکر، اسکول، کالج، کچہری دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھے. اور پھر ان حالات میں کون پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا؟ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا ماں سوائے پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے پاکستان کو مصیبت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ گلف اسٹیٹس ہوں. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. اور جناب اسپیکر، میں نواز شریف جب آئے 2013 میں تو انہوں نے الزام تراشی نہیں کی، مگر حالات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 میں اسی پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے دل میں، پاکستان کے اسلام آباد کے سینٹر میں ڈی چوک میں 6 مہینے پر محیط دھرنے دے کر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا. آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے جنازہ نکال دیا تھا. اور پھر جناب اسپیکر، کس طرح چینی صدر جب پاکستان ستمبر میں آ رہے تھے تو کس طرح ان کے دورے کو جناب اسپیکر ان کو مؤخر کر دیا گیا. اس پی ٹی آئی کے اس دھرنے کی نظر ہو گیا وہ دورہ، اور وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا. اس دورے نے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز کرنا تھا. میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس رات جب مجھے پتہ لگا کہ چینی صدر کا دورہ مؤخر ہو رہا ہے تو میں نے چینی سفیر کو خود فون کیا. ان کو ملا اس رات 11 بجے. میں نے کہا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، کسی طور آپ کوشش کریں کہ یہ دورہ جو ہے یہ ڈیفر نہ ہو، مؤخر نہ ہو. اس نے کہا کہ شہباز شریف، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، مگر ہم نے یہ بھی کہا تھا، مجھے یہ میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہتا ہوں، ہمیں یہ پتہ لگا کہ بعض مؤثر آوازوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ 3 دن کے لیے ڈی چوک خالی کر دیں، چین کے صدر پاکستان آ جائے، معاہدوں پر دستخط ہو جائیں، بجلی کے منصوبوں کے لیے، گوادر کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، غربت کو مٹانے کے لیے، یہاں پر علاج معالجہ اور یہاں پر جو بے روزگاری ہے اس کے خاتمے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہٹیں گے، ہم یہاں موجود ہیں، ہم نہیں ہٹیں گے. اندازہ کریں آج یہ پاکستان کے بنتے ہیں سکے، جب پاکستان پکار کر ان سے مدد مانگ رہا تھا، جب پاکستان ہاتھ واسطے دے کر ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ دھرنا 3 دن کے لیے آپ ختم کر دیں. جناب اسپیکر، میں کہتا ہوں کہ کوئی سنگ دل بھی اتنی سنگ دلی نہیں دکھا سکتا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بدترین سنگ دلی تھی وہ کہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی قسمت کھلنے جا رہی تھی، انہوں نے اس کو بند رکھا. پھر 7 ماہ بعد چین کے صدر دوبارہ پاکستان آئے، شی جن پنگ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان معاہدوں کی نتیجے میں شگوفے پھوٹے، پھول کھلے، خوشبو آئی، اور ہر طرف ترقی اور خوشحالی کے منصوبے، ان کے اوپر دن رات کام ہونے لگا. اور جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہی نواز شریف کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایل این جی کے تیز ترین منصوبے لگا کر گیس کی قلت دور کی گئی، اور اس کا سہرا نواز شریف کی قیادت میں یہاں بیٹھے سابق وزیر اعظم شاہد عباسی کو جاتا ہے، یہاں بیٹھے ہمارے اس وقت کے پلاننگ کمیشن کے انچارج جناب احسن اقبال کو جاتا ہے، جنہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ منصوبے منظور کروائے اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوئے. جناب اسپیکر، 8000 کلومیٹر کی موٹر ویز بنی، آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں.
آپ بھی موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں, آپ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں, اور پھر 8000 کلومیٹر سڑکیں بنی, گوادر پورٹ کو سڑکوں کے جال کے ذریعے پورے پاکستان کو جناب اسپیکر ملا دیا گیا, اور عالمی معیار کے بہترین ہسپتال قائم کیے گئے, جن میں PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, جو کہ جان ہاپکنس کا, آپ جانتے ہیں جان ہاپکنس کو, یہ اس کا ریپلیکا ہے جناب اسپیکر, جان ہاپکنس کا ریپلیکا ہے PKLI, اور جس کو انہوں نے PTI نے بدنام اور برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی جب کووڈ آئے. دیکھیے یہ قدرت کا نظام ہے, یہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. اسی PKLI کو انہوں نے دشنام ترازی کا نشانہ بنایا تھا اور کرپشن کے بے بنیاد بدترین الزامات لگائے تھے, اسی PKLI کو اس PTI نے, دیکھیے کتنی مماثلت ہے, PKLI اور PTI کو انہوں نے برباد کرنے میں کوشش نہ چھوڑی, اور جب کرونا آیا تو مجبور ہو گئے, ہاتھ پھول گئے, اور اسی PKLI کو کوارنٹین کے لیے اور اس کے لیے کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں اس کے لیے مین سینٹر بنا دیا. وہاں پر جناب اسپیکر بہترین انتظامات تھے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ ہم اس کا کریڈٹ نہیں لیتے, یہ خدمت PMLN کے دور میں عوام کے لیے کی گئی. میں یہاں پر لمبی فہرست ہے, میں اس فہرست کو گنواؤں تو رات پڑ جائے گی, فہرست ختم نہیں ہوگی, لیکن چند میں چیدہ جو منصوبے ہیں اس مد میں وہ گنوانا چاہتا ہوں. چلڈرن کمپلیکس ملتان کس نے بنوایا؟ چلڈرن کمپلیکس فیصل آباد کس نے بنوایا؟ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ کس دور میں بنا؟ نواز اور ملتان میں کڈنی انسٹیٹیوٹ کس دور میں بنا؟ رجب طیب اردوان ہسپتال, آپ جانتے ہیں کہ جب جنوب میں سیلاب آیا تو ترکی نے تحفے کے طور پر مظفر گڑھ میں 100 بیڈ کا اسپتال بنایا تھا, رجب طیب اردوان ہسپتال. ہم نے جناب اسپیکر اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا اور 250 بیڈ کا مزید اضافہ کیا, اربوں روپے وہاں پر لگا کر. اور یہ بھی رجب طیب اردوان ہسپتال جو ہم نے بنایا یہ دنیا کا ایک شاہکار ہے. آپ جائیں وہاں پر, بہترین مشینری, بہترین ایکوپمنٹ, جو کہ جنوبی پنجاب میں, یہ جنوبی پنجاب کا دن رات نعرہ لگا کر سیاسی طور پر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنون جنوبی پنجاب کی خدمت کی جناب اسپیکر. اور پھر صحت کے میدان میں آپ کا تعلق ہمارے بڑے خوبصورت صوبے KPK سے ہے, اور ہمیں KPK کے اوپر بڑا ہمارا شاندار صوبہ ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ صحت کے حوالے سے کہاں پر اس دور میں بہترین سہولیات مہیا کی گئیں؟ نواز شریف کے دور میں ہسپتالوں میں پنجاب کے جناب اسپیکر مفت ادویات کا نظام ہم نے جاری کیا. غریب, بیوہ, یتیم, بے کس, بے سہارا, اللہ کا نام لینے والے مریضوں کے لیے ایمرجنسی میں مفت ادویات کا انتظام ہم نے کیا, PMLN نے کیا. جناب اسپیکر ہسپتالوں میں فری انتظام, اور پھر جو ٹیسٹ ہوتے تھے ان ہسپتالوں میں سب فری کر دیے. اور یہ اربوں روپے کا پیکج, یہ جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو باتیں کرتے تھے اور دعوے کرتے تھے, جناب اسپیکر انہوں نے یہ تمام طبی سہولتیں چھین لی ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا. انہوں نے سب چھین لیے, سب سہولتیں غریب کے منہ سے چھیننی. اور جناب اسپیکر نواز شریف کے دور میں, ہمارے زمانے میں کینسر کی بعض اقسام کے لیے فری ادویات کا انتظام ہم نے کیا تھا.
जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए। नोवार्टिस आपने सुना होगा, वो जो स्विस कंपनी है, उनसे इश्तराक करके जनाब स्पीकर हमने ये इंतजाम किया था। इन्होंने कैंसर के मरीज के मुंह से जो वो दवाई थी उनको जिंदा रखने के लिए, सेहतमंद करने के लिए, वो भी छीन ली। और फिर ये कहते हैं, ये जनाब रियासत मदीना का नाम किस मुंह से लेते हैं? क्या रियासत मदीना में खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई बात सोच सकता था? रियासत मदीना में दिन रात रियासत मदीना का नाम लेने वाले वो मुफ्त दवाइयां छीन लें, वो मुफ्त इलाज वापस ले लें, वो कैंसर के मरीजों से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स वो छीन लें, और फिर रियासत मदीना की बात करना जनाब स्पीकर, ये इनको ज़ेब नहीं देता। और फिर हमने बर्न सेंटर्स, जदीद बर्न सेंटर्स हमने बनाए, और वो मुल्तान में है, लाहौर में है, हर जगह आप उनको देख सकते हैं। और जनाब स्पीकर, जनूबी एशिया की सबसे शानदार और मॉडर्न फोरेंसिक लैब जनाब स्पीकर हमने बनाई अल्लाह ताला के फज़ल करम से। और आज ये फोरेंसिक लैब पूरे पाकिस्तान को फायदा दे रही है। पूरे पाकिस्तान को नहीं, बल्कि दुनिया के ममालिक भी, स्कॉटलैंड से भी यहां पर जनाब स्पीकर बाकायदा आते हैं क्रिमिनल केसेस इस फोरेंसिक लैब में। और वो फोरेंसिक लैब आज अदलिया के लिए, आज पुलिस के लिए, आज बहुत बड़ा उनके लिए एक सपोर्ट एसेट है जनाब स्पीकर। और इसी तरीके से मैं आपको अर्ज करूंगा कि ड्रग टेस्टिंग लैब मेयारी हमने कायम की, वरना जाली अद्वियात की बदौलत मरीज मौत के मुंह में जाता था। और ये बात ढकी छुपी नहीं है, बशमूल पुराने जमाने में पूरे पाकिस्तान में जनाब स्पीकर जाली अद्वियात बिकती थी, और हमारे दौर से पहले पंजाब में भी बिकती थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का नाम लिया और जाली अद्वियात को जड़ से उठाकर फेंक दिया। और जनाब स्पीकर, ये ड्रग टेस्टिंग लैब्स जो हमने बनाई, ये स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। आप आएं, मैं आपको गुजारिश करूंगा जाकर देखें, और खुदारा जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है उनको ये मशवरा दें। ये वक्त, गुजरा वक्त हाथ नहीं आता, ये वक्त गुजर जाएगा तो ये हाथ मलते रह जाएंगे। ड्रग टेस्टिंग लैब लगाकर इस मुल्क के लाखों मरीजों की जानें बचाएं, जिस तरह हमने नवाज शरीफ के दौर में किया जनाब स्पीकर। इसी तरह जो देही सेहत के मराकज हैं, वहां पर मैं ये बात खुले दिल से कबूल करता हूं कि वो पूरी तरह वहां पर वो काम नहीं कर रहे थे। इसलिए हमने मल्टीपल इंटरवेंशंस की। नंबर 1 क्या किया, उन मराकज में हमने मोबाइल जो स्कैनिंग मशीनें हैं वो ले गए, ताकि देहातों की और कस्बों की खवातीन वहां पर आकर अपने एक्सरेज करवाएं और इलाज करवाएं। उससे रातों रात ये देही मराकज ये एक्टिवेट हो गए। और दूसरा काम मैंने आपको खिदमत में बयान करना है, वो ये है कि हमने मोबाइल अस्पताल पंजाब के दूर दराज इलाकों में, जहां पर टीले हैं, जहां पर रास्ते नहीं हैं, वहां पर हमने दर्जनों मोबाइल अस्पताल जनाब स्पीकर हमने वहां चलाए। और इस तरह हमने हेल्थ सेक्टर में, जिसको ये बड़े फखरिया अंदाज में कंटेनर पर खड़े होकर, शायद आप भी कंटेनर में खड़े होते थे, नहीं मैंने आपको देखा नहीं, वहां पर कंटेनर में खड़े होकर किस तरह ये हेल्थ की बातें किया करते थे, आज इन्होंने बिल्कुल उलट उसके किया, उल्टी गंगा बहाई, और सैकड़ों नहीं हजारों लाखों मरीज बगैर दवाई के मौत की मुंह में चले गए। इनका फलसफा यह है कि जो कोई गरीब मरीज है, जनाब स्पीकर मुझे देखें, जो गरीब मरीज है वो दवाई और इलाज के बगैर इस जमाने में
सिसक सिसक कर जान देता है, और जो अमीर जो मरीज है वो दवाई और इलाज के बगैर वो इस दुनिया से जा नहीं सकता। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से हमने ये नवाज शरीफ की खिदमत है कौम को कि हेल्थ कार्ड हमने इंट्रोड्यूस करवाया। ये तो हर चीज की उसके ऊपर जाके तख्ती लगाने में ये मास्टर हैं, कोई शक नहीं। जहां पर मंसूबा चल रहा है उसके ऊपर भी तख्ती लगा दी, नहीं चल रहा उसको भी तख्ती लगा दी। ये जो हेल्थ कार्ड जो है ये हमने शुरू किया था, और अगर आज ये बढ़ाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने वाकयात आपको गिनवाए हैं, कोई मुझे उम्मीद नहीं है काश ये कर सकें और हम इनकी दिल खोलकर तहसीन करेंगे, लेकिन ऐसा ना 3 सालों में हुआ है ना होता नजर आता है। अब मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे मंसूबे की तरफ लाना चाहता हूं जो आपके दिल में भी वो घर कर जाएगी। वो है जनाब स्पीकर पंजाब एंडाउमेंट एजुकेशन एंडाउमेंट फंड। मैं जब बरतानिया में था गरीबुल वतनी में तो सोचता था कि बरतानिया के अंदर ये जो सोशल वेलफेयर स्टेट है जो 55-60 साल से लेबर पार्टी के जमाने से वहां पर चल रही है, ये किस तरीके से इन्होंने तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में फ्री, चाहे कोई लॉर्ड का बेटा है या कोई स्वीपर का बेटा है, चाहे कोई मजदूर का बेटा है या किसी अपना बेवा का यतीम बच्चा है, सबको उनकी लियाकत और हुनर के हवाले से उनको तालीम मिलती है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब हम पाकिस्तान आए, रब ताला ने हमें मौका दिया, नवाज शरीफ की सरबराही में जनाब स्पीकर, हमने अल्लाह ताला के फजल करम से ये पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड बनाया। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि तकरीबन हमारी हुकूमत जब टर्म पूरी हुई तो तकरीबन 20 अरब रुपए के वज़ाइफ गरीब यतीम बच्चों और बच्चियों को, यतीम बच्चों को जो गरीब हैं, किसी का माँ बाप इस दुनिया में नहीं, वो इस दुनिया से कूच कर गए, कोई उनके सरों पर शफकत, दस्ते शफकत रखने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, कोई उनको पूछने वाला नहीं। ये पीफ उनका सहारा बन गया, ये पीफ उनकी छतरी बन गई। और 18 से 20 अरब रुपए जब हमारी हुकूमत का वक्त खत्म हुआ, ये वज़ाइफ उन बच्चों और बच्चियों को मिल गए। मैं जानता हूं ऐसे कई घरानों को, खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं, उनको मैं खुद मिला, उन बच्चियों को जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, आज वो पीफ की बदौलत डॉक्टर्स बन गई हैं, इंजीनियर्स बन गए हैं। जनाब स्पीकर, उन्होंने मास्टर्स किया है, उन्होंने बहुत शानदार तरक्की की है और वो कौम के अजीम मेमार बन गए हैं। इनको इन प्रोग्रामों से कोई सरोकार नहीं, एक ही है कि किस तरह ऑपोजिशन को दीवार से लगाना है। ये शौक पूरा कर लें। 2000 जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो अवाम अपने वोट से इनको दीवार से लगा देंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, और आपको अच्छी तरह इल्म है कि ये जो एजुकेशन एंडाउमेंट फंड है ये खाली पंजाब के लिए हमने नहीं बनाया था, ये केपीके के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये सिंध के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये बलूचिस्तान के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये कश्मीर के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, क्योंकि ये सारे इकाइयां मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं। पंजाब पाकिस्तान नहीं है। मेहरान की वादी, केपीके के बर्फपोश पहाड़, बलूचिस्तान के संगलाग पहाड़, कश्मीर की हसीन वादियां और गिलगित के बेहतरीन मनाजर, ये मिलकर पंजाब और पाकिस्तान बनाते हैं। तो हमने
ان تمام چیزوں کو جناب اسپیکر جب اجرا کیا تو پورے پاکستان کو اس میں شریک کیا. اور آپ کو پتا ہے, آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر, آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نیازی جب نواز شریف کے دور میں ہم یہ لیپ ٹاپس بانٹ رہے تھے, لیپ ٹاپس کتنی تنقید ہوا کرتی تھی آپ جانتے ہیں. لاکھوں لیپ ٹاپس اپنے بانٹے, کہتے تھے کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے, کہتے تھے کہ یہ ووٹ خریدنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے, کہتے تھے کہ یہ پیسہ کسی اور جگہ لگنا چاہیے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کووڈ کے دور میں لیپ ٹاپ کام آیا کہ نہیں آیا؟ اس کووڈ کے دور میں جب بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں, آکسفورڈ میں, اسٹینفورڈ میں, کیمبرج میں, پاکستان میں جب تعلیم اور تدریس کا پروگرام ختم ہو گیا کووڈ کی وجہ سے, تو آن لائن پروگرام شروع ہوا. تو یہ لیپ ٹاپس تھیں آج جو لاکھوں ہم نے میرٹ پر ہونہار بچوں اور بچیوں کو جو تقسیم کی تھیں جناب اسپیکر, آج ان کا وہ عزت کی روزی کمانے کا وہ ایک بہترین ٹول بن گیا ہے. آج لیپ ٹاپ ہی ہے جس نے آج تعلیم اور تدریس کا پروگرام پاکستان میں جاری اور ساری کیا ہے. اور پھر ای لرننگ کا پروگرام کس نے شروع کیا؟ وہ پی ایم ایل این کی حکومت نے شروع کیا. یوتھ کو, ان امپلائڈ یوتھ کو جو قرضے جات ملتے تھے جناب اسپیکر, وہ کس نے دیے؟ وہ الحمدللہ پی ایم ایل این کی حکومت نے دیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جناب اسپیکر, خواتین کو کس نے امپاور کیا؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ کس نے خواتین کے انٹرپرینورشپ پروگرام شروع کیے؟ کس نے خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائے؟ کس نے خواتین کو کاروبار میں, بینکس میں ان کو ٹرین کیا؟ جناب اسپیکر, یہ سب نواز شریف کے دور میں شروع ہوا. جناب اسپیکر, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3G اور 4G کا پروگرام 3G اور 4G کا پروگرام یہ ہمارے دور میں شروع ہوا. قبائلی علاقوں سمیت اس کا سب کو فائدہ پہنچا. اور جناب اسپیکر, جب دہشت گردی اگر خدا نہ خواستہ ہو تو پھر جناب اسپیکر کون نہیں جانتا کہ پھر معیشت کا باغ دہشت گردی میں وہ نہیں بستا, وہ پھول نہیں پھولتا, وہ خوشبو نہیں دیتا. جناب اسپیکر, عدم استحکام ہو تو پھر وہ آندیاں عدم استحکام کی وہ پھر معیشت کو, وہ کاروبار کو وہ پھر پنپنے نہیں دیتی, وہ باغ اجڑ جاتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا چکا کہ کس طرح دہشت گردی نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, نواز شریف نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. اور اے پی ایس پشاور کا اندوناک واقعہ کس کو یاد نہیں, کس طرح ہمارے وہاں پر پھول جو ہیں وہ مرجھا گئے, کس طرح تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ آیا جناب اسپیکر. اور پھر آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے پوری قومی قیادت کو اپنے سیاسی مخالفین سمیت ایک میز پر اکٹھا کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان اس میٹنگ کے معرض وجود میں آیا جس نے پاکستان میں بالآخر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا. جناب اسپیکر, اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ کو یاد ہے ضرب العضب اور رد الفساد. جناب اسپیکر, ضرب العضب اور رد الفساد جو افواج پاکستان نے مل کر جو آپ پیچھے ہٹیں پلیز, پیچھے ہٹیں.
اس کو پیچھے پلان ہٹائیں. جاری کیا. پیچھے اس نے اپنی سیٹوں پہ جائیں. دہشت گردی اپنی سیٹوں پہ جائیں. کو اپنی جڑوں سے سیٹوں پہ جائیں. اکاڑ کر پھینک دیا اور قومی اپنی سیٹوں پہ سلامتی جائیں. کے اس آپ عظیم کا کسی کو کراس نہ ہونے فرض دیں. میں اپنی سیٹوں پہ جائیں. 70,000 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. جناب اسپیکر، کس طرح افواج سائڈ پہ ہو جائے پاکستان پلیز. نے، رینجرز نے، پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، کس طرح ان کے افسروں نے اور سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا. پیچھے جائیں. پیچھے. جناب اسپیکر، کس طرح انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس قوم کی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو بچایا اور خود جان دے کر وطن کے لیے پیچھے وہ جائیں. اگلے جہاں پیچھے وہ جائیں چلے اپنی. گئے. قوم ان کی قربانیوں اپنے کو، اپنی سیٹ. صاحب ایک قوم ان کی منٹ. قربانیوں کو اپنے اپنی کبھی جگہ میں رہیں. فراموش نہیں کریں گی. جناب اسپیکر، اور یہی وہ مرحلہ تھا، اپنے ہاتھ میں یہی وہ رہیں. مرحلہ تھا جناب اسپیکر، یہی وہ مرحلہ تھا اپنے جب ہاتھ میں رہیں. پاکستان کو شدید وہیم اپنے ہاتھ مالی میں رہیں. مشکلات کا اپنے ہاتھ میں سامنا رہیں. تھا. وسائل بڑے سارے اپنے ہاتھ میں محدود رہیں تھے بھائی. جناب اسپیکر، مگر نواز شریف نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی. ہر چیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے جناب اسپیکر، نواز شریف نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنے تمام ہاتھ میں رہیں. وسائل اس عظیم کام میں جھونک دیے. اور آج اکا دکا واقعات کے علاوہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت حد تک امن قائم ہو چکا ہے. اور میں یہ کہوں گا جناب اسپیکر کہ آج عالمی ممالک کو بھی پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے. آج امن پسند قوموں کو بھی پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ 70,000 قربانیاں دونوں دینے سائڈ اپنے والے پیچھے اس کریں. ملک میں پیچھے کریں ان کو. باہر پیچھے کے کریں. دونوں ممالک سائڈوں کے کو لیے پیچھے کریں. امن قائم کرنے میں اپنے سارجنٹ آپ خون دونوں سے سائڈوں کو عیاری پیچھے کریں. کی ہے جناب اسپیکر. دونوں سائڈ کو اور پیچھے میں کریں. دونوں یہاں سائڈ کو پر پیچھے کریں. دونوں سائڈ کو پیچھے کریں. دونوں سائڈ کو. دونوں سائڈ کو پیچھے کریں. اپنی اپنی جگہ پہ جائیں. قبائلی علاقوں کے غیور، محب وطن اور پاکستان کے وفادار نہ کریں اس طرح. عوام کو اپنی اپنی جگہ پہ آئینی رہیں. اور جمہوری حق دے کر پاکستانیوں کے ساتھ شامل کر دیا اور 10 سال میں ان کے لیے 100 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے. لیکن جناب اسپیکر، وزیر خزانہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، انہی کا بیان ہے چند ماہ کچھ عرصہ پہلے کہ اس دور میں معیشت کا اپنی جگہ پہ بڑا رہیں. فرق ہو گیا. جناب اسپیکر، عمران نیازی نے، کون نہیں جانتا کہ عمران نیازی کے ان 3 سالوں میں 10,000 سے زائد پاکستان کا تاریخی مالیاتی خسارہ کیا ہے، جس کو فزیکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. 10,000 ارب سے زائد 13,000 ارب روپے کا The House Adjourned. 13,000 House Adjourned. ارب 10 روپے منٹ. کا 10 منٹ کے لیے ہاؤس ایڈجن ہوتا ہے. 13,000 ہاؤس ایڈجن.